بیل دیں کہ پوری چلی جائے، کچھ دیر توقف کریں، کوئی آ گیا ٹھیک ہے ورنہ دوبارہ دیں، کوئی آ گیا ٹھیک ہے ورنہ تیسری بار بیل دیں۔ 3 بار دینا فرض واجب نہیں ہے لیکن اجازت ہے۔ کوئی آ جائے ٹھیک ہے، نہیں آیا تو آپ واپس چلے جائیں، جیسا کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ یعنی اجازت نہ ملے تو واپس چلے جائیں، یہ نہیں کہ ان کا اب آ گئے ہیں تو جو مرضی ہو جائے داخل ہو کے واپسی جانا ہے، یہ بالکل لا علمی والی بات ہے۔ اسلام میں ایسی باتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ حتیٰ کہ اگر ہم اپنے گھر ہی آئے، وہاں پہ اکیلی ہماری ماں ہی رہتی ہے یا بہن ہی رہتی ہیں، تو تب بھی کوئی نہ کوئی ایسا کام ہم کریں کہ ان کو سمجھ آئے کہ بندہ آنے لگا ہے۔ اونچی آواز سے السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھ دیں، سمجھ آئی؟ سبحان اللہ الحمدللہ، کوئی ایسا لفظ تاکہ ان کی کوئی ایسی حالت جس میں وہ ناپسند کرے کہ اس حال میں میرا بیٹا اوپر آ جائے، یہ ضروری ہے۔ آپ کی بارگاہ میں خاتون نے یہی جملہ گزارش کیا تھا، مجھے تو نہیں پسند کہ میری فلاں فلاں حالت میں بھلے میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو وہ اوپر آ جائے۔ ظاہر ہے ہماری ماں کی بھی کچھ ایسی حالتیں ہیں کہ ہم ان حالتوں پر اوپر جائیں تو شرمندگی ہوگی ان کو، سمجھ آئیے؟ اور اگر صورتحال یہ ہو کہ آپ نے گھر والوں کے ساتھ یہ پہلے ہی ذکر کیا ہوا ہے کہ جب میں آؤں گا تو اکٹھی 2 یا اکٹھی 3 بیل دوں گا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ اب اپنے گھر والا بندہ موجود ہے باہر۔ ایک بعض لوگ آپس میں نشانی کے طور پہ، ظاہر اکیلی خاتون ہے، اس نے ہر ایک کے لیے تو آنا نہیں، اگر وہ کچھ نظام رکھتی ہے شریعت والا تو پھر اس کے لیے نشانی کے طور پہ بھئی جب اکٹھی 2 مرتبہ بیل آئے سمجھنا میں کھڑا ہوں، تو اب اکٹھی دینے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہوگا۔ لیکن عام گھروں میں یہ نہیں دی اور فوراً اور دے دی، فوراً اور دے دی، اس طرح نہیں کرنا، کچھ دیر توقف کر کے۔ اجازت مل جائے ٹھیک ہے، نہیں ملی کوئی مسئلہ، جب اجازت مل جائے وَتُسَلِّمُ عَلَىٰ أَهْلِهَا، تو ابتدا سلام سے کرنی ہے، جیسے وہ گھر کا کوئی بندہ ہے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اگر بیل نہیں ہے، پتہ ہے کہ آواز دے کے بلانا پڑے گا، تو تب بھی فقہا نے لکھا ہے یوں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مجھے اجازت ہے؟ اگر اجازت کے الفاظ پہنچ رہے ہیں تو سلام کے کیوں نہیں پہنچے؟ کیونکہ فرمایا پہلے سلام بعد میں کوئی اور کام۔ اگر ہم یوں کریں گے تو ذالکم خیر لکم، اس کرنے میں تمہارے لیے ہی بہتری ہے، تمہارا ہی بھلا ہے، لعلکم تذکرون، کہیں تم دھیان کرو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، پس اگر آپ نہیں پاتے فیہا اس گھر میں احدا کسی ایک کو، فلا تدخلوها، تو پھر گھر میں داخل نہیں ہونا۔ بسا اوقات کوئی گھر میں نہیں ہوتا، اجازت دی نہیں یا گھر میں ہی کوئی نہیں، تو دونوں صورتوں میں ہم داخل نہیں ہو سکتے۔ حتی یؤذن لکم، یہاں تک کہ تمہیں مالکوں نے اجازت دی ہو، ان کی اجازت نہیں تو پھر نہیں جا سکتے۔ اگلی بات پہ غور کرنا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے
وَإِنْ اور اگر قیلا کہا جائے لکم تمہیں ارجعوا، پہلے دو صورتیں تھیں کہ یا تو جواب ہی نہیں آیا یا گھر میں رہتا ہی کوئی نہیں، اب تیسری صورت ہے، ہم نے بیل دی، دستک دی، بندہ آیا، اس نے کہا جی اس وقت میں آپ سے نہیں مل سکتا، آپ چلے جائیں، اس وقت میں آپ سے نہیں مل سکتا، آپ چلے جائیں۔ اللہ یہی فرما رہے ہیں وَإِنْ اور اگر قیلا کہا جائے لکم تمہارے لیے ارجعوا کہ آپ لوٹ جائیں، واپس چلے جائیں، فارجعوا تو بخوشی رضا واپس چلے جانا، هو ازکیٰ لکم یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر اور پاکیزہ ہے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کسی کے گھر گئے، دستک دی، وہ نہ آئے تب بھی ہم ناراض ہو جاتے ہیں، جی ہم گئے تھے وہ باہر ہی نہیں ہے، تو آپ کو کیا پتا وہ کس حال میں ہے۔ اب چلا دیں، میرے خیال میں شیطان کی ختم ہو گئی۔ آپ کو کیا پتا کہ وہ بندہ، کیونکہ بندے کے کئی حالات ہوتے ہیں جب بندہ اپنے گھر میں ہوتا ہے، وہ ایسی حالت میں ہے کہ آپ سے ملنا ہی نہیں چاہتا، اس وقت آپ سے، اور یہ اسلام نے اس کو حق دیا، نہیں ملنا چاہتا تو نہ ملے۔ جب قرآن آپ کو کہہ رہا ہے اگر گھر والے کہہ دیں، مثلا آپ نے اجازت مانگی، آگے سے بندہ ہے، اس نے کہا بھائی میں ابھی آپ سے نہیں مل سکتا، آپ واپس چلے جائیں، تو قرآن نے کہا فارجعوا هو ازکیٰ لکم، تو خوشی خوشی واپس چلے جانا، یہ تمہارے لیے بہت ستھرا ہے۔ اور ہم کیا ہو جائیں گے؟ آؤ جی، آیا بھی ہے، کہہ کے چلا گیا جی میں اس وقت آپ سے نہیں مل سکتا، تو بھائی اس نے قرآن پہ ہی عمل کیا، غلطی آپ کی ہے، آپ کو قرآن کا پتہ نہیں، آپ نے قرآن پہ عمل نہیں کیا، یا پتہ ہے تو آپ قرآن کے عامل نہیں ہیں۔ کوئی اجازت نہ دے یا کہہ دے کہ ابھی آپ چلے جائیں، تو ہمیں ناراض ہونے کا اسلام میں کوئی بھی، ہم اس بات کے حقدار نہیں کہ اس سے ناراض ہو کے واپس آئیں، بلکہ خوشی خوشی واپس آ جائیں۔ مجھے کسی کا تو نہیں پتا، میں تو کئی بار یہ کہتا ہوں، پیریڈ میں بیٹھے تھے، بندہ آ گیا، اب کسی کو کہا، کسی طالب علم کو کہ اس کو کہہ دے بھی آپ ظہر کے بعد مل لینا، اب میں تو قرآن پہ عمل کرتا ہوں، آگے اس کی مرضی ہے، وہ کس نظریے کو لے کے واپس جا رہا ہے۔ سمجھ آئی؟ واللہ اور اللہ تعالیٰ بما تعملون علیم، جو کچھ تم کرتے ہو نا، اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ اجازت میں ہمارے علماء نے ایک چیز یہ بھی لکھی ہے، جس گھر میں آپ اجازت لینے گئے ہیں ایسی جگہ کھڑے نہ ہوں کہ دروازہ کھلے تو فوراً آپ کی نگاہ گھر والوں تک پہنچ جائے، دائیں یا بائیں سائڈ پہ ہو کے کھڑے ہو۔ سمجھ آئیے؟ کیونکہ ہر گھر میں دروازے کے پیچھے، گیٹ کے پیچھے پردہ لگاؤ یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا، بعض لوگ لگاتے ہیں جن کو شعور ہے، لیکن اکثر لوگ غفلت کے شکار ہیں، شعور رکھتے ہیں لیکن غفلت کے شکار ہیں، وہ نہیں لگاتے۔ لگا ہو یا نہ لگا ہو، پتہ بھی ہو نہ لگا ہے، تب بھی آپ سامنے نہیں دروازے کے کھڑے ہوں گے، سائڈ پہ کھڑے ہو گے۔ کہاں اسلام کا یہ حکم اور کہاں اپنے معاشرے کے بندوں کا یہ حال کہ اگر دروازے سے تھوڑی سی بھی کوئی درز ہو نا جی، جیسے نگاہ پڑتی ہو، پہلے اسے چیک کریں گے اندر ہو کیا رہا ہے، پھر اجازت لیں گے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر آپ جب اپنے گھر کی دوسری یا تیسری منزل پہ ہیں، اسی مسئلے سے توجہ کرنا، آپ دوسروں کے گھروں میں جھانکتے ہیں جو کہ حرام، وہ آپ کی تو کچھ نہیں لگتی جس کو آپ دیکھنے چلیں، یہ گھر والوں کی ذمہ داری ہے۔
کہ پردے ہی ایسے کریں کہ نارمل حالت میں ایک گھر والوں کی دوسرے گھر والوں تک نگاہ ہی نہ جائے، لیکن ہم نے ہر معاملے میں ہی کافروں کو پسند کر رکھا۔ ان کے جو نہیں ہوتے اوپر پردے پورے، تو ہم نے بھی وہی رسم اپنائی ہے، پردے نہیں اوپر پورے کرنے۔ اب تو حد ہو گئی ہے، میں وہ ایک کارڈ دیکھ کے نا، تو میں ظاہر ہے ہر چیز سے ہر بندہ کوئی نہ کوئی چیز اخذ ہی کرتا ہے، تو میں اس سے یہ اخذ کر رہا تھا کہ پہلے لباس میں، پھر طور طریقے میں، پھر بارات کے استقبال میں، پھر ولیمے میں، ساری جگہوں پہ کافروں کو انہوں نے پسند کر رکھا ہے۔ حتیٰ کہ اب جو دعوت دینی ہے نا کارڈ، وہ بھی کافروں کے طریقے کو پسند کر رکھا ہے۔ جس کو کارڈ دے رہے ہیں اس بیچارے کو انگلش پتہ نہیں پڑھنی آتی ہے کہ نہیں آتی، انہوں نے کارڈ سارا انگلش میں لکھا ہوا، اور جس کی شادی ہے، جو گھر کا سربراہ ہے، اس کو بھلے اے بی سی نہ آتی ہو، کارڈ انگلش میں جا رہا ہے۔ یہ صرف دیکھا دکھائی۔ او یار، تم اپنی زبان سے اس کا مطلب ہے کافروں کی زبان کو اچھا سمجھتے ہو؟ اللہ نے ہمیں کتنی خوبصورت زبان دی ہے، اردو زبان، جو ہر بندہ ایسے ایک نگاہ دیکھے گا پڑھ بھی لے گا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ پھر انشاءاللہ بھی انگلش میں، جو کہ حرام ہے، الحمدللہ بھی اسی میں، جو کہ حرام۔ بعض السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی اسی میں، جو کہ حرام ہے۔ کیونکہ ہمارے پاس انگریزی زبان میں اتنی پاور یا اتنی وہ استعداد نہیں ہے کہ عربی زبان کے تلفظ پر پورے سپیلنگ ہم دے سکیں۔ ہمارے پاس اس زبان میں یہ پاور ہی نہیں ہے۔ زبر زیر شد مد کا جب فرق پڑے گا تو آپ نے قرآن کو ہی الٹا لکھا، غلط لکھا، تو آپ سخت گناہ گار ہوئے۔ اب حال یہ ہے کہ کارڈ کے بنانے میں بھی انہی کی زبان کو پسند کیا جاتا ہے، جبکہ مسلمان ضرورت ہو بات اور ہے، آپ کسی ایسی جگہ جہاں پہ اس کے سوا کوئی سمجھتا ہی نہیں، اجازت، سمجھ آ رہی؟ لیکن عام حالت میں آپ اردو کو ہی رائج کریں، ہماری زبان اردو ہے۔ ہاں، اگر آپ کو زیادہ شوق ہے کوئی انٹرنیشنل زبان کو رائج کرنے کا تو عربی زبان کو رائج کریں، جو پورے جہان کی سب سے بڑی فصاحت و بلاغت والی بھی ہے، اور ہمیں تو کسی سے کیا سروکار، ہمارے آقا مولا کی زبان مبارک بھی یہی ہے، قرآن کی زبان مبارک بھی یہی ہے، حدیث کی زبان مبارک بھی یہی ہے۔ حد ہو گئی ہے، جنتی جنت میں بھی عربی ہی بولیں گے، آپ ذہن میں رکھیں۔ تو آپ پھر دیں اس زبان کو عروج، جتنی آتی ہے اتنی کوئی دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انشاءاللہ، الحمدللہ رب العالمین، یہ تو آتی ہے نا، آپ کم از کم یہی آقا کریم کی زبان میں لکھیں۔ ہر نظام میں انہی کو پسند، ہر نظام میں انہی کو پسند۔ ظلم یہ ہے کہ وہ ہمارے رب کے بھی دشمن ہیں، مصطفیٰ کے بھی دشمن ہیں، قرآن کے بھی دشمن ہیں، اسلام کے بھی دشمن ہیں۔ قرآن نے صراحت کی ہے اس بات کی، سورہ الانفال میں ہے غالباً، کہ کافر تو اپنا مال صرف اس لیے خرچ کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی انداز سے دین کو روکے۔ یہ قرآن ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے میں تو شاید تجرباتی زندگی میں اس کو سمجھنا شاید کوئی مشکل تو ہو، شاید، لیکن ہمارے زمانے میں تو ہم سب کچھ ہی دیکھ رہے ہیں، وہ سارا مال دین کی رکاوٹ، دین کو ختم کرنے کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے، آپ کے سامنے ہی۔ اللہ نے فرمایا پھر یہی مال ہی ان کے لیے ہم حسرت اور ندامت بنا کے رکھ دیں گے، یہ جو ہمارے دین کے مخالفت میں خرچ کر رہے ہیں۔
تو آپ کسی کو اپنی دوسری تیسری منزل میں جا کے کسی کے گھر جھانکنے کی اجازت؟ اول تو جب بھی گھر بنائے پردے اتنے اوپر ہوں، آپ کھڑے ہو جائیں نارمل حالت، تو آپ کی نگاہ دوسرے کے گھر میں نہ پڑے۔ اب آپ کہیں جی وہ جس نے دیکھنا ہے وہ تو سیڑھی بھی لگا لے گا، آپ کی ذمہ داری جو ہے نا وہ پردہ پورا کرنے تک۔ اب وہ سیڑھی لگائے یا کوئی اور لعنت اٹھا کے دیکھے، اب آپ کے ذمہ نہیں ہے، آپ نے جو ظاہر اسلام کا حکم ہے اس کو پورا کیا ہے، اس کو کیا کیا ہے؟ پورا کیا، بس۔ ہر گھر میں یہی ہو اگر، تو پتہ نہیں کتنی برائیاں یہ گھر کے گھر سے آپس میں دیکھ بھال کے جو معاشرے میں ہو رہی ہیں جو رک سکتی ہیں، یہ صرف پردے پورے نہ کرنے کی وجہ سے۔ اگلا مسئلہ اجازت کے متعلقہ، لیکن اس سے تھوڑا جدا گانا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونہ فیہا متاع لکم۔ جب اوپر والی آیت نازل ہوئی نا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے گزارش کی کہ اللہ نے فرمایا کہ بغیر اجازت کے کسی گھر میں نہیں جانا۔ یا رسول اللہ، اس زمانے میں مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں، اور جب لوگ سفر کرتے تھے بسا اوقات جہاں منزلیں ہوتی تھیں، کسی نے کوئی خیمہ لگا دیا، کسی نے کوئی مکان بنا دیا بھی آنے جانے والے یہاں پہ رہ سکیں۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، مکے میں بھی گھر ایسے موجود ہیں، مدینہ میں بھی ایسے موجود ہیں، ہم ملک شام جاتے ہیں، یمن جاتے ہیں تو راستے میں ایسے گھر ہوتے ہیں جو بنائے ہی اسی مقصد کے لیے گئے ہیں کہ جو آئے ان سے فائدہ اٹھائے، تو کیا ہمیں وہاں بھی اجازت لینی پڑے گی؟ پھر یہ حکم نازل ہوا ان گھروں میں جن کو بنایا ہی تمہارے نفع کے لیے گیا ہے، وہاں اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ اور آج کل ہم اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے اس کی مثال دے سکتے ہیں، مفسرین نے بھی لکھی ہوئی ہے، یہ نہیں کہ میں خود ہی دے رہا ہوں، قرآن کی تفسیر اپنی طرف سے نہیں کر سکتے ہم، کہ مفہومی معنی سمجھانے کے لیے لکھا انہوں نے، جیسے یہ دکانیں ہیں تو وہ بھی مکان ہیں، تو وہ بھی مکان، لیکن وہ کھلتی ہی اسی غرض کے لیے کہ جو آنا چاہے آ جائے، جو آنا چاہے۔ اب یہ نہیں کہ دکان پہ جائیں گے، ہم نے کریانے کے سودے لینے پہلے کہ ہاں جی اجازت ہے آپ کی دکان میں آنے کی، نہیں، وہ کھولی ہی اسی مقصد کے لیے گئی ہے کہ جو آنا چاہے۔ تو اس زمانے میں کچھ مکانات اس مقصد کے لیے بنائے گئے تھے کہ جو یہاں رہنا چاہے رہ لے۔ جیسے اب بھی ہم دیکھتے ہیں بعض جگہوں پہ مسافر خانہ بنا ہوتا ہے کہ دھوپ سے، گرمی سے، سردی سے بچاؤ کے لیے لوگ اس کے اندر، اس کے لیے اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہی سوال سے صحابہ کرام نے پوچھا تھا، تو یہ آیت نازل ہوگی۔ دیکھیں، لیسا نہیں ہے علیکم تم پر جناح، کوئی گناہ، ان یہ کہ تدخلو تم داخل ہو جو بیوتا ان گھروں میں غیر مسکونہ جو خاص کسی بندے کی رہائش گاہ نہیں ہے، فیہا متاع لکم تمہارے برتنے کے لیے ہی تمہیں اختیار دیا ہے اس نے جس نے ان کو بنایا ہے، اس نے جس نے ان کو، لیکن یہ مسافر خانے وہی ہیں جو اس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں۔ کچھ مسافر خانے بنائے گئے اس مقصد کے لیے کہ آپ ان کو پیسے دیں گے تو پھر رات وہاں گزاریں گے یا دن وہاں گزاریں گے، تو وہاں پھر وہی ہوگا اجازت لے کے جانے والی بات، سمجھ آئیے؟ یہ ہوٹل میں جو کمرے ملتے ہیں وہ بھی مسافر خانے کے حکم میں ہی آئیں گے کہ آپ کسی جگہ آپ کو ضرورت ہے کہ 5-7 گھنٹے آپ نے رہنا ہے، کمرہ لے لیں۔ گو مقصد تو اس سے اچھا ہی تھا، لیکن لوگوں نے اس کو بے حیائی کے لیے استعمال کر رکھا ہے، لوگ اس کو گناہ کبیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو یہ استعمال کرنا ان کے لیے حرام ہے تو حرام ہے۔ جیسے اب چھر ہے، سبزی کاٹنے کے لیے بنا ہے نا جی،
تو آپ اسی سے بندے کو قتل کر کے رکھ دیں. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے چھرا بنانے والا بندہ ہی گناہ گار. استعمال کی بات ہے. سمجھ آئی؟ جو چیز فی نفس ہی حرام نہ ہو اس کے بنانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا. ہاں اگر آپ چھرا کسی کو کرائے پہ دے رہے ہیں، اس نے کہا میں نے فلاں بندے کو قتل کرنا ہے، اب آپ بھی قاتل ہیں. پتہ ہے ان کو کہ یہ بدماشی کے لیے کمرہ لے رہا ہے، تو پھر تو وہ بھی ساتھ شامل ہے گناہ کے اندر. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ واللہ یعلم ما تبدون، اور اللہ جانتا ہے ما جو کچھ بھی تبدون تم ظاہر کرو، وما تکتمون جو کو تم چھپاتے ہو اس سے تو کچھ بھی نہیں چھپا. تو جب جس ذات نے حساب لینا ہے وہ ہمارے ظاہر باطن اعلانیہ چھپے ہر چیز کو جانتا ہے، تو پھر بندے کو اسی رب سے ہی شرم کرنی چاہیے. اجازت کا معاملہ جو تھا اس آیت کے تحت یہاں تک ختم ہو گیا. آگے ایک اور مسئلہ ہے، پردے کے معاملات ہیں اگلی آیت سے. کل حبیب آپ اعلان فرما دیں للمؤمنین، مومن مردوں کو، مومن یغدو وہ جھکا کے رکھیں، من ابصارہم اپنی نگاہیں. یعنی غیر عورت کو مرد جو مومن ہے وہ نہیں دیکھ سکتا. مومن کسی کی عورت کو دیکھ نہیں سکتا. وَيَحْفَظُوا، اور مومن مردوں کو آپ حکم دیں کہ یہ حفاظت کریں، فروجہم اپنی شرمگاہوں کی. ضمن میں رات یہ مسئلہ آپ کو ذکر کر چکا ہوں کہ آپ کے جسم کو کوئی لڑکی لڑکا ہاتھ ہے اور آپ کسی لڑکی لڑکے کے جسم کو ہاتھ ہے، یہی ہے. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور ان کو کہیں اپنی شرمگاہوں کی کیا کرو، ذالک، اگر یہ اس طرح کر لیں گے تو ازکا لکم، ان کے لیے بہت ہی پکیزہ طریقہ ہے یہ. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، خبیر جانتا ہے، بما یصنعون جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں. یعنی آپ کہیں نا میں تو چھپ کے یہ سب کچھ کرتا ہوں، تو یہ آپ کی بھول ہے. آپ مجھ سے چھپ جائیں گے، گھر والوں سے چھپ جائیں گے، محلے والوں سے چھپ جائیں گے، لیکن رب سے نہیں چھپ سکتے. تو اللہ نے فرمایا اگر تمہیں شرم نہ آئی میرے سمجھانے کے باوجود، تم ان گندے کاموں میں لگے رہے، گندے کام کرتے رہے یا کرواتے رہے. سمجھ آتی ہے نا آپ کو گندے کاموں کی؟ تو اللہ نے فرمایا یاد رکھنا پھر مجھے پتہ ہی ہے کون گندے کام کرتا ہے کون کرواتا ہے. پھر اس کی سخت سزائیں، جہنم ہے سیدھی سیدھی. وقل، اے حبیب آپ حکم فرمائیں، للمؤمنات مومن عورتوں سے، مومن یغضضن جھکا کے رکھیں وہ مومن عورتیں، من ابصارہن اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں. مطلب کیا ہے؟ غیر مردوں کو دیکھ نہیں سکتی. وَيَحْفَظْنَ، اور آپ مومن عورتوں کو حکم دیں وہ حفاظت کرتی رہیں، فروجہن اپنی شرمگاہوں کی. مفہومی ترجمہ وہی ہے کہ ان کے جسم کو کسی کا ہاتھ، چوڑیاں پہناتی ہیں عورتیں کسی سے پہنتی ہیں تو یہ بھی حرام ہے. تو وہ جو چوڑیاں پہنائے گا اس کے ہاتھ کو پکڑے گا کہ نہیں پکڑے گا؟ حرام. درزی صاحب کو عورت ناپ دے یہ بھی حرام ہے، اس درزی کی روزی بھی پھر حرام ہوگی. حرام خور حرام کام کر رہا ہے. عورت کا کیا کام ہے کسی مرد کو جا کے ناپ دے؟ سمجھ آئی ہے؟ اسلام اس بے حیائی کو کسی صورت برداشت نہیں کرتا.
اب تو 2 قدم آگے نظام چلا گیا، پتہ نہیں کتنے قدم آگے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ہمارے پاس تو کوئی سوال آیا تو پتہ چلا، ویسے ہمیں کیا پتہ کیا ہو رہا. جو باہر کھڑے سیکیورٹی گارڈ ان کو نہیں پتہ اندر کیا ہو رہا ہے. حالات تو ایسے ہو گئے. اب یہ حال ہے جی، لڑکیاں باقاعدہ طور پہ مہندی لگانے والے لڑکے اسپیشلی طور پہ ان کے پاس جاتی ہیں، پورے بازو پہ ڈیزائن نکلواتی. جس اسلام نے تیری اتنی عزت رکھی تھی کہ تو اپنے گھر کے صحن کے آگے برآمدہ، اس کے آگے ایک کمرہ، اس کے دروازے کھڑکیاں بند، تو نے پڑھنی ہے نماز اس کمرے میں کوئی بھی نہیں. کہا اگر تیری آستینیں چڑھی ہیں تو رب کے ہاں تیری نماز نہیں ہوتی. جس رب نے تجھے اتنی عزت دی تھی تو وہی بازو ننگا کر کے اسے ایک باندر سے جناب ڈیزائن نکلوا رہی. اور یہ جو مساج سینٹر کھلے ہوئے ہیں، پوری بے حیائی، فحاشی اور ریانی کا نظام ہے اندر. اور کیا سمجھ آئی ہے آپ کو؟ کچھ سینٹر کھلے ہوئے ہیں تو کچھ مساج والے آپ کے پاس پہنچ جاتے. اے مالشی بابے، آپ بھی اپنا سارا کچھ اتار کے اس کے سامنے لیٹ گئے، چلو جی آج. بالکل اس کی اجازت نہیں ہے. آپ شادی شدہ تو بیوی سے مالش کرو، جس کے لیے آپ کے جسم کو دیکھنا بھی جائز ہے، پکڑنا بھی جائز. سمجھ آئی؟ اگر ضرورت ہے تو، یا وہاں تک کروائیں جہاں تک اجازت ہے. مرد سے اپنے بازو کی مالش کروائے، کوئی مذائقہ نہیں. گھٹنوں سے نیچے 3-4 انچ نیچے سے لے کر پاؤں تک پنڈلیوں پہ مالش کروائے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. کیونکہ جس چیز کی اسلام میں گنجائش ہے ہم کیسے اس کو حرام کہہ سکتے ہیں. لیکن مرد کی مرد کرے، شرط یہ ہے. سار میں تیل لگوانا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ کب شروع ہوتا ہے؟ ناف کے 3 انچ اوپر سے لے کر گھٹنوں کے 3 انچ نیچے تک. اس ایریے پہ جب کوئی آئے گا، آپ کو وہ نگاہ بھی اس کی پڑ جائے تو حرام ہے. چاہے جائے کہ آپ اس کے سامنے سارے کپڑے اتار کے بیٹھے ہیں، جناب آپ مجھے مالش کرو. سمجھ آئیے؟ اسلام بڑی شرم و حیا کا درس دیتا ہے، لیکن بدقسمتی کہ اسلام پر اپنے آپ کو کہنے والے ان لوگوں کے طور طریقے پہ چلے گئے جو اسلام کے شروع سے دشمن تھے، ہیں اور رہیں گے، کافر. آپ توجہ تو کریں، عورتوں کے لیے کیا کیا نظام ہے، غور کرنا. ولا یبدین، اور نہ ظاہر کرو عورتوں، زینت ہن، اپنا بناؤ سنگار. کسی بارات کو ذرا کسی سے دکھلوا لینا کیا ہو رہا ہے اور قرآن کیا کہہ رہا ہے. پتہ نہیں اس دن وہ اس کے شوہر اور اس کے باپ کی جو غیرت ہوتی ہے وہ پتہ نہیں کہاں مر گئی ہوتی ہے. بالکل ننگی ہو کے وہ جا رہی ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ میری بیوی ننگی ہو کے جا رہی ہے، اور آگے کیمرے والے سے بھی واسطہ پڑنا ہے. غیر مردوں نے اس کو کھانا بھی کھلانا ہے. وہیں گھر میں کتنے غیر مرد کھڑے ہوتے ہیں جہاں تیاری ہو رہی ہوتی ہے. اور نہیں سارے اپنے رشتہ دار ہیں تو سارے محرم تو نہیں ہوتے نا. محرم کا مطلب جس سے نکاح نہ ہو سکے کبھی بھی، وہ سارے وہی کھڑے ہوتے ہیں جب عورتیں تیار ہو رہی ہوتی. کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی خوف خدا نہیں، کوئی مصطفیٰ کا خیال نہیں کہ ہمارے آقا مولا کتنے احکامات ہمیں عطا فرما کے. اب تو وہ اللہ معاف کرے، رشتہ دیکھنے جو آئے نا تو اسی وقت سے ہی پردے کی دھجیاں اڑا دی. وہ سارے مرد باندر اندر ہی بیٹھے، وہیں عورتیں وہیں مرد. یہ غیرت مند مسلمانوں کا کام.
حالانکہ رشتہ ہو بھی جائے تب بھی یوں بٹھانے کی اجازت نہیں. ایک بندہ ہی ہے نا جس سے نکاح ہوا ہے، اور پورے خاندان سے تو آپ کی بچی کا نکاح نہیں ہو گیا. ایک گھر کو کسی بندے نے سمجھایا کہ یار یہ حرام ہے، گناہ ہے، ان کے سارے مرد ہی اپنی عورتوں میں آگے بیٹھ گئے. ابھی تو منگنی کا سسٹم چل رہا ہے. تو اس بچے کے باپ نے پتہ کیا، اور بیٹا جب بیٹی ان کو دے دی ہے تو پردہ کون سا رہ گیا. یہ جواب ہے. میں اگر ہوتا نا میں اس باپ سے پوچھتا ضرور، کتنے مردوں سے ایک ہی بیٹی کا نکاح کرنا ہے تو نے، یہ جو بیٹھے ہیں. اور جس سے کرنا ابھی تو اس سے پردہ کھڑا ہے، اور جملے بول رہا ہے جی جن کو بیٹی دے دینی ہے ان سے پردہ کیا رہ گیا. استغفر اللہ، استغفر اللہ. کتنا ظلم ہو رہا ہے. اللہ مسلمانوں کو ہدایت نصیب کرے. بس یقین جانے خون کے آنسو روتا ہے مومن جس میں ذرا برابر حیا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں اس وقت کس راستے پہ چل پڑی ہیں، معاشرے میں کس قدر بے حیائی، فحاشی اور یعنی پھیل گئی. الا ما ظہر منہا، ہاں جتنا خود ہی ظاہر ہے، ہاتھ کی ہتھیلیاں، پاؤں. اگلی بات غور سے سننا، وَلْيَضْرِبْنَ، اور ڈال کے رکھیں، بِخُمُرِهِنَّ، موٹی موٹی بڑی بڑی چادریں. خمر شراب کو کہتے ہیں نا. جیسے شراب عقل کو ڈھانپ دیتی ہے، تو یہاں پہ وہ کپڑا مراد ہے جو عورت کو چھپا لے، جو عورت کو، اور برقع ہو اس کی مرضی ہے، وہ چادر ہو اس کی مرضی. مقصود ہے چھپنا، مقصود ہے. برقعے میں ذرا آسانی سے چھپ جاتی ہے، چادر کو تو پھر پتہ نہیں کئی جگہوں سے پکڑنا پڑے گا، اس کے لیے محال ہو جائے گا. ورنہ اگر چادر سے چھپ جائے مقصود پردہ ہی ہے. مقصود کیا ہے؟ اس کے جسم کا چھپنا اور چھپانا. یہ مقصود نہیں کہ وہ کپڑا سلا ہوا ہے یا ان سلا ہے. سلا ہوا ہے تو برقع ہے، ان سلا ہے تو چادر. اسلام کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو کیا کرو، بات ختم ہو. علی جیوبہن، اپنے گریبانوں پہ ڈالے. اور ان کے تو کپڑوں کی سلائی اس انداز کی ہوتی ہے کہ ہر چیز ہی سامنے والی ننگی، بازو ننگے، چھاتی ننگی، پنڈلیاں ننگی، ادھر سے پسلیاں ننگی. بچہ کیا ہے؟ جس پہ کپڑا کھڑا ہے وہ نہ ہونے سے جب کھڑا ہے تو زیادہ ننگا. اتنا ٹائٹ، اتنا باریک. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنا ہار سنگار اور میک اپ سیپ اپ جو کرتی ہیں نہ ظاہر کرو. اللہ، ہاں، لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنے شوہروں کے سامنے میک اپ کر کے آ سکتی ہیں، بالکل ثواب ملے گا عورت کو. لیکن وہ میک اپ جس کی اسلام میں اجازت ہے. یہ نہیں کہ آبرویں پلکیں کٹوا لے، باریک کروا لے. شوہر بھی کہے تب بھی حرام ہے. او آبائہن، یا اپنے باپ کے سامنے، او آباء بعولتہن، یا اپنے سسر کے سامنے، یا اپنے، ان سے پردہ نہیں ہے نا جن کا ذکر آ رہا ہے. او ابنائہن، یا اپنے بیٹے کے سامنے. اب ماں بیٹے کا تو پردہ نہیں ہوتا. او ابناء بعولتہن، یا شوہروں کے بیٹوں کے سامنے. اس میں فرق ہوگا اپنا بیٹا اور شوہر کا بیٹا. جب دوسری شادی ہو تو پھر فرق ہوتا ہے. پھر ایسے مرد سے شادی ہو کسی خاتون کی جس کا پہلے کوئی بیٹا ہے تو یہ شوہر کا بیٹا ہو گیا. او اخوانہن، یا اپنے حقیقی بھائی کے سامنے آنے میں کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ حقیقی بھائی سے بھی عورت کو پردہ، جو ہماری حقیقی بہن ہے، ہمشیرہ ہے. او بنی اخوانہن،
یا اپنے حقیقی بھائی کی اولاد سے، حقیقی بھائی کی اولاد کیا لگے گی اس کی؟ بھتیجے، اور وہ ان کی کیا لگے گی؟ پھپھو۔ حقیقی پھپھو کی بات ہے، جس کو قرآن پھپھو کہے۔ قرآن کس کو پھپھو کہتا ہے؟ جو ہمارے ابے کی حقیقی بہن۔ ظلم یہ ہے خصوصاً جو دین سے دور لوگ ہیں ان کے لیے یہ سمجھنا ہی محال ہو گیا کہ پھپھی ہوتی کون کون ہے، بھتیجے ہوتے کون کون ہیں۔ ان بیچاروں کو یہی نہیں پتا، صرف وہی پھپھی ہے جو اس عورت کے پیٹ سے نکل آئی ہے جس عورت کے پیٹ سے ہمارا ابا نکل گیا ہے، وہی ہماری پھپھو ہے بس۔ یہ سادہ لفظوں میں تفسیر ہے۔ اس کا بھتیجے سے کوئی پردہ نہیں، ظاہر ہے۔ یہ نارمل حالت کی بات ہو رہی ہے، اگلا صاحب بھی پھر سر پہ کھڑا ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے چہرہ، ہاتھ کے تھیلیاں اور پاؤں، ان تین اعضاؤں کی بات ہو رہی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھپھی بھتیجا جو مرضی چاہے کرے، صرف ان تین اعضاؤں کا پردہ نہیں ہے۔ اگر کہیں کوئی بے ایمان قسم کا بھتیجا تو پھر پردہ فرض ہے۔ ہمارے علماء نے باقاعدہ لکھا ہے کتب کے اندر کہ اس زمانے میں محرم بھی پرہیزگار ہو تو سفر کرے عورت، اگر بے اعتبارہ محرم ہے تو اس کے ساتھ سفر پہ نہ جائے، کیونکہ آپ کے سامنے کتنے محرم ہیں جو عزتیں لوٹ چکے، کتنے محرم ہیں، کتنے سسر ہیں جنہوں نے اپنی بہو کی عزت پہ ہاتھ ڈالا، ہمیشہ کے لیے اس کے بیٹے پہ وہ حرام ہو گئی، لیکن وہ لگا ہوا ہے اسی حرام پہ۔ شرعی مسئلہ تو یہی ہے نا جی۔ اب تو رشتوں کا تقدس ہی ختم ہو گیا، اور یہ ختم کرنے والا سب سے پہلا سبب انٹرنیٹ، پھر کالے یونیورسٹی ہے۔ رشتوں کا تقدس انہوں نے ختم کر کے رکھ دیا۔ او بنی اخواتہن، یا تمہاری حقیقی بہن کی جو اولاد ہے اس سے بھی پردہ نہیں، وہ کیا لگی؟ خالہ اور بھانجا۔ تو خالہ کون ہوگی؟ جو اس عورت کے پیٹ سے نکل کے آئی ہو جس عورت کے پیٹ سے ہماری ماں، بس اس کے سوا کوئی خالہ ہماری نہیں بنتی، باقی ہر خالہ سے ہی پردہ ہے، صرف اس ایک خالہ سے پردہ نہیں، جو اس عورت کے پیٹ سے نکلے جس عورت کے پیٹ سے ہماری، یا اس عورت کی چھاتی کو منہ لگا کے دودھ پیا جس کا دودھ ہماری ماں نے پیا۔ او نسائہن، اللہ، او نسائہن، یا تمہارے دین کی عورتیں ہوں تو ان سے بھی پردہ نہیں، تمہارے دین کی عورتیں۔ اس بات کی ابھی تک آپ کو سمجھ نہیں آئی، یعنی کافر عورت سے پردہ ہے عورت کا۔ نسائہن نے یہ فائدہ دیا، تمہارے دین کی عورتوں سے ان تین اعضاؤں کا پردہ نہیں ہے، بس۔ باقی یہ نہیں کہ سارا جسم ہی ان کے سامنے کھول کے ننگی پڑی رہے، میرے جناب رانو کے بھی بال اتار دو، میرے فلاں بھی، دونوں پہ اللہ کی لعنت۔ بیوٹی پارلر میں یہی کچھ ہو رہا، سمجھ آئی؟ حیا نام کی چیز نہیں رہی، حیا نام کی چیز نہیں رہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسی شاپنگ سینٹر والے بندے کا سوال تھا تو میں حیران ہو گیا، کنواری بچیاں ان سے ایسی چیزیں جا کے طلب کرتی ہیں، آپ کے معنی والا کے بعد، کہ میرے جیسا بندہ اگر اپنی بیوی کے استعمال کے لیے بالفعل، مجھے ضرورت نہیں پڑی، میں سمجھانے کے لیے جائے تو اس کو شرم ہے کہ میں اس کو کیسے کہوں،
ایک مرد ہو کے کہتے جی یہاں تو کنواری بچی ہم سے آگے کہتے ہیں یہ والی اور یہ اور یہ اور یہ. کتنا شرم و حیا ختم ہو چکا، حالانکہ ان کی کوئی وہ ضرورت بھی نہیں. بالفرض کچھ چیزیں ایسی ہیں شرم والی جو ضرورت ہے، تو اپنی ماں کو کہیں وہ اپنے شوہر کے ذریعے منگوائے، بچی کا باپ یعنی لے کے دے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ لیکن ہمارے ہاں اسی سے تو بے حیائی پھیلتی ہے، اسی سے وہ جرأت مند ہوتی ہیں. آج ادھر ہے تو کل اسی سے 2 قدم آگے جائیں گی تو کام ختم. اب مسجد میں بیٹھے، ورنہ ایک کپڑے والے بھائی کے بھی سوال آتا ہے کہ عورتیں جب کپڑے دیکھنے کے لیے دکھائیں تو اس کے عوض میں ہمیں یہ جملے بولتی ہیں، بتائیں ہم کیا کریں؟ یعنی بندہ ڈوب کے مر جائے. یہ بھائی چوک اعظم کا ہے جس کا سوال تھا، اس کپڑے کی دکان، جیسا آگے سے وہ غلاظت والا جملہ بولتی ہیں. تو جب شرم و حیا ختم ہو جائے نا تو پھر فحاشی اور یعنی عام ہو جاتی. وہی حال ہے، کیونکہ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے. حیا ہی نہیں رہا. اس سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو کسی کافرہ ڈاکٹر عورت سے اپنی بیوی کا آپریشن کروانے کو پسند کرتے ہیں. امریکن اسپتال میں میرا خیال ہے تقریباً ساری عیسائی عورتیں ہیں، میرا خیال ہے. فیصل آباد میں ہے ایک امریکن اسپتال، تو وہاں مسلمان عورت اپنا آپریشن نہیں کروا سکتی. مسلمان عورت کے لیے پہلی شرط ہوگی مسلمان عورت ڈاکٹر صاحبہ اسی مرض کی اگر موجود ہے تو مسلمان مرد سے بھی علاج نہیں کروا سکتے ہم. ہاں اگر اس مرض کے لیے مسلمان عورت موجود نہیں ہے تو اب عورت کا مجبوری کے طور پہ مسلمان مرد ڈاکٹر سے علاج کروانے کی اجازت ہوگی. اور یہاں تو کئی علاقوں سے یہ سوال ہے، جب وہ بچے کے بعد غسل کرتی ہے تو گھر کی کئی عورتیں اکٹھے ہو کے اس کو غسل کروا رہی ہوتی. گناہ نہیں تو اور کیا؟ اسی طرح ان کے مالش کرنے کے لیے جو خاتون آتی ہے، کیا کیا ماحول ہوتا ہے. گناہ نہیں تو اور کیا؟ ہاں پنڈلیوں کی کر سکے گی، بازو کی کر سکے گی، وہی تفصیل جو آپ کو دی تھی. دبانے کی حد تک کپڑے کے اوپر سے، ران کو بھی دبا لے کپڑے کے اوپر سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مین شرم گاہوں کو چھو کے دبانا یہ تو کسی صورت بھی حلال نہیں ہوگا، جبکہ عورتوں میں یہ مروج ہے. میرے پاس سوال جو ہے، بلکہ وہ جو دبانے کے لیے آتی ہے سب سے زیادہ ٹائم اس نے انہی 2 جگہوں پہ لگانا ہوتا ہے، اگلے اور پچھلے حصے پہ، جو جائز ہی نہیں ہے، جو جائز ہی نہیں ہے. لباس کے اوپر سے دبا سکتی ہے سوائے اگلے پچھلے حصے کو چھوڑ کے، اس کی گنجائش. لیکن عورت کون سی؟ اپنے مذہب کی، سنی عورت ہو، رافضی عورت ہے تو وہ بھی نہیں دبا سکتی. قرآن کہہ رہا ہے نسائہن، تمہارے دین کی عورت ہو، وہ تو ہمارے دین کی عورت ہی نہیں. اب کوئی سمجھ آئی ہے؟ بہت سارے بندے ویسے چپ کر گئے، بھئی یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بھئی اللہ کا دین ہے، میں کیا کروں؟ میں نے تو آپ کو پڑھانا ہی ہے. ابھی تو آگے بہت ساری باتیں کھڑی ہیں، انشاءاللہ زندہ رہے تو پھر صحیح. درود پاک پھر رہے.